السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، نؤمن بنا ساعہ ای نتذاکر امور الخیر، خیر کی باتیں، نیکی کی باتیں، اس کو ہم آپس میں مذاکرہ کریں، اس کو ہم آپس میں ڈسکس کریں۔ آپ کی بات کچھ ہے تو کہیں، میرے پاس کچھ ہے تو میں کہوں گا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ جو تذکرہ ہے یہ ایمان کو نفع دیتا ہے، ایمان والوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بڑا بہترین جملہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ان اللہ تبارک و تعالی یحب، اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اس مجلس سے جس مجلس میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَن يَتَبَاهَى بِهِ الْمَلَائِكَةُ، مجلس پر یہ بیٹھ کر میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی بات کرنا، اصل میں وہی ہے۔ یہ بڑی صرف عبداللہ ابن رواحہ کی بات نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، صحابہ کی جماعت میں، علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، اجلسو، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، نزداد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تھوڑا سا بڑھا لیں، ہم اپنے ایمان کو تھوڑا ترقی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، کیسے نام، کیسے ماشاءاللہ علم عمل کے اعتبار سے کیسے اونچے صحابی، وہ کہتے تھے اجلسو بنا نؤمن ساعہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان یہ مزاج بنایا کہ وہ سب سے بڑی جو نعمت ہے، نعمت ایمان، اس ایمان کا آپس میں مذاکرہ کریں۔ اور یہ چیز ہم اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی، چھوٹی سی دعا ہے، دو ہی جملے ہیں۔ علی اس دعا کو پڑھتے رہو، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر مجھے سیدھے چلا۔ محدثین فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں اس دعا میں، عطائے ہدایت، بقائے ہدایت۔ ایک ہے اللہ سے مانگ رہے اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ وہ ہدایت پر مجھے باقی رکھ، وہ ہدایت پر مجھے باقی رکھ۔ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت سے پھر جانا یہ بھی ایک قسم ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت سے آدمی پھر جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں وہ دعا ہمیں نہیں بتاتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہدایت کے ملنے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ دل جب ٹیڑھا ہو جائے، کس چیز میں ہدایت مل گئی، ایمان کی ہدایت، اعمال صالحہ کی ہدایت، نیکی کے کاموں کی ہدایت، اب ملنے کے بعد اب جو ہے دل ٹیڑھا ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں اس کے درجات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، فوراً آدمی کنٹرول کر لے۔ دلوں کے ٹیڑھا ہونے میں سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ آدمی کے دل کو میلا کر دیتا ہے، جیسے گندگی کپڑے کو میلا کر دیتی ہے۔ آدمی جو ہے نا گندی جگہ سے گزرے، گندی جگہ، کپڑے میلے ہو گئے، میلا ہو جائے فوراً توبہ ہے، بار بار میلا ہو رہا ہے بار بار توبہ کرے، بار بار میلا ہو رہا ہے بار بار توبہ، کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں بار بار دھلتے ہیں، جسم بار بار ناپاک ہوتا ہے بار بار صاف کرتے ہیں، تھکتے نہیں فوراً۔ اسی لیے توبہ کی تاخیر کبھی نہیں ہونی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں۔ گناہ چھوٹتے نہیں ہم سے، لیکن توبہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ گناہ چھوٹ نہیں رہے، توبہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی برکت سے اللہ ہمیں اس گناہ سے بچائے گا۔ ایک نہیں تو میل کیسا ہوتا ہے، جس کو قرآن پاک نے فرمایا کلا بل ران، دیکھو بھئی یہ دل جو ہے نا کیا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ اگر ایک آدمی اس کو چھوڑ دے، میلا ہوتے ہوتے کوئی کپڑا میلا ہوا،
میلا ہو رہا ہے بدن کا کوئی حصہ میلا ہوتے ہوتے دھوئے نہیں، صاف نہیں کیے، پھر دوسرا درجہ جو ہے محدثین نے لکھا ہے وہ دل اب سخت ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی۔ اب اس دل میں سختی آنے لگی۔ اب جب دل میں سختی آتی ہے تو پھر آدمی جو ہے نا، کوئی بھی بات سن کر دل سخت، حالات دیکھ کر دل سخت، کسی چیز کا تاثر نہیں، کسی چیز سے متاثر نہیں، نہ اللہ کی بات سے، نہ آخرت کی بات سے، نہ گھر کے اندر کوئی آزمائش آئی اس سے، دل نے یہاں فوراً دلوں کو سختی، یہ سب حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے دلوں کی سختی۔ اور یہاں اگر اس کی فکر نہیں کی، ایک آدمی اپنے آپ کو جائزہ لے۔ ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی جو ہے نا کوئی چیز محسوس کرتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے، رجوع ہوتا ہے، میرا دل سخت ہو گیا، میں محسوس کر رہا ہوں دل سخت ہو گیا۔ آدمی دیکھے، کوئی معافی چاہتا ہے، معاف کرنے تیار، آدمی اپنی غلطی ایکسپٹ کرنے تیار ہے کہ مجھے میری غلطی نظر نہیں آ رہی، کوئی معافی مانگ رہا ہے اپنا، معاف کرنے تیار نہیں، یہ علامتیں ہیں کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور پھر فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اگر یہاں جیسے میں نے کہا میلا ہوا، قابو نہیں کیے تو سخت ہو گیا، سختی اگر کنٹرول نہیں کیے پھر تیسرا درجہ ہوگا، وہ ہے دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ یہ لوگ ٹیڑھے راستے پر چلے، انہوں نے قدم اٹھایا ٹیڑھے طرف، راستے سے ہٹے، اسی لیے فرمایا وَسَدِّدْنِی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ تاکہ میں سیدھے راستے پر چلوں۔ کیوں؟ میرے سامنے فوکس ہے اللہ، آخرت، اللہ کی رضا، کامیابی آخرت کی۔ جب آدمی کے سامنے ہوتی وَسَدِّدْنِی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ یہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ مختصر نصیحت فرمائیں، نصیحت مختصر ہو تاکہ میں یاد رکھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لے آیا اللہ پر، پھر جم جاؤ اس پر، پھر اس پہ اپنے آپ کو جما دو۔ تو دوستو ہمیں جو ہے، ہمیں یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے ہمارے پاس وہ نعمت ایمان ہے۔ اس نعمت کی حفاظت میری، میرے نسلوں کی، میرے گھر کی، کیسے میرا ایمان بڑھے۔ صحابہ کرام کیسے اپنے ایمان کو سیکھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جاتا۔ صحابہ کیسے ایمان سیکھتے تھے، اپنے ایمان کو کیسے بڑھاتے تھے، کیسے اس کی تقویت کرتے تھے، یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے۔ اس کے لیے 4 بنیادی باتیں ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ سب سے پہلی چیز، ایمان ہمیں بڑھانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس کی سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی، جیسے حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ لا الہ الا اللہ یہ کیسے؟ 4 طریقوں سے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اور اللہ اور آپ مغیبات کا تذکرہ، اور چوتھی چیز اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ 4 باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی کیونکہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ معرفت کے معنی پہچاننا، اللہ کو پہچاننا صفات کے ذریعے سے۔ تو گھر میں ہم بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم اپنی زبان پر اللہ کے صفات کا تذکرہ کریں۔ صفات، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے پردہ ڈالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات جمال کا تذکرہ کریں۔ ان صفات سے بچوں کے اندر، ہمارے اندر اللہ کو ہم پہچانیں گے۔ دیکھو صفات سے کیا ہوتا ہے؟ تعارف ہوتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، کیسے اللہ نظام چلانے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے صفات کو بہت بھرپور انداز میں بیان فرمایا۔ ایک پورا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے کے لیے اللہ کون ہے سمجھا رہے ہیں۔ تو فرعون نے ایک سوال کیا، فما رب العالمین، موسیٰ تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ ماں عربی میں کہتے ہیں کس چیز کا ہے وہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یقین اگر تجھے ہے تو یہ بات سن لے کہ میرا جو رب ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے فوراً اپنے درباریوں سے کہا، الا تستمعون، آپ سن نہیں گئے؟ میں موسیٰ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس چیز سے بنا ہے تمہارا رب، اور جواب وہ کہہ رہے رب السماوات والارض۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی اس کی بات کا تأثر لیے بغیر دوسرا جملہ کہا، ربکم ورب آبائکم الاولین، جانتے ہو کون ہے میرا رب؟ تمہارا بھی، تمہارے باپ دادا کا بھی، کیونکہ فرعون کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اپنے باپ کا بھی رب، اس نے ربکم الاعلی کہا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے دادا، میرے دادا کا بھی میں رب میرے دادا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف صفات سے کرا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، جیسے میں نے صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، دوسری چیز نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ بنیاد ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتیں مختلف ہیں۔ روزانہ کی زندگی میں شہد استعمال کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ شہد دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے، کتنی تفصیل سے اللہ نے شہد کا تذکرہ کیا، کتنا لمبا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه الوان شفاء للناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اتنی تفصیل سے ایک نعمت کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، جو تم شہد استعمال کرتے ہو، وہ شہد دیکھو تو صحیح میں نے کیسے بنایا۔ ایک جاندار کا تھوک ہے، وہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے، کیسے لے کر آ رہا ہے، کیا سسٹم ہے ان کا، کیا نظام ہے ان کا۔ مختلف قسم کے پتوں سے جو ہے چوس کر اس کا رس لاتے ہیں اور وہ رس جمع کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ مبارک ہے، شفا ہے۔ دودھ پی رہے ہیں، بچوں سے کہنا جائے دودھ دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں دودھ یعنی وفی انفسکم، اپنے آپ میں دیکھو۔ اللہ نے سب سے سینسیٹیو جو عضو ہے آنکھ، اللہ بنا رہے ماں کے پیٹ میں، کتنا نازک حساس ترین ہے یہ ہونٹ، یہ زبان، اللہ ماں کے پیٹ میں بنا رہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے غور کر، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ذرا غور تو کیا تو نے، دیکھ تو سے اپنے اوپر دیکھ۔ تو ہم یہ چیز اپنے بچوں سے اپنے گھر میں بیٹھ کر 5 منٹ روزانہ 5 منٹ بیٹھ کر ہم کبھی ایک دن آج اللہ کے صفات کا تذکرہ کریں گے، پہچانیں گے اللہ، آج اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، اور نعمتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں بڑھائیں گے۔ دیکھیں دودھ پی رہے تو دودھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو نکالا، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گوبر ہے ایک طرف، بدبو ہی بدبو، ایک طرف رنگ خون ہے، اس کا رنگ بالکل لال، لیکن جب دودھ اللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو اپنی قدرت سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہمارے گھروں میں یہ کم از کم اتنی بڑی نعمت کے لیے اگر میں اور آپ 5 سے 10 منٹ اگر نہیں نکالیں گے تو پھر کیا بنیاد ہے کہ میں کہوں کہ میرے بچوں کا دین باقی رہے گا؟ میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ دیکھیے نا، مسلمان اسلام فوراً نہیں چھوڑتا، مسلمان دین فوراً نہیں چھوڑتا، وہ گرتے گرتے وہ ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے ایمان میں ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ کمزوری اور ضعف کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا تعارف نہیں کرایا، ہم نے بچوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا، سمجھ رہے یہ نیچر ہے، نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہو رہا ہے۔
ذہن کیونکہ 8 گھنٹے پڑھتے ہیں اسکول میں، کالجوں میں، سائنس پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارا ذہن کیا بنا رہی، وہ ہمارے بچوں کا ذہن کیا بنا رہی. اور اس کے علاوہ اگر ہم اسی لیے ایک بات صاف عرض کروں، یہ مدرسہ، یہ مکتب جو ہے نا، یہ ماں باپ کا یہ اصل میں معاون ہے. یہ ہماری جو اساتذہ ہیں، یہ ہمارے مکاتب ہیں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے پڑھا رہے ہیں. ذمہ داری استاد کی نہیں ہے میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی. ذمہ داری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھیں گے کہ تم نے تربیت کی یا نہیں کی. یہ تو مکتب، یہ تو مدرسہ، یہ تو جو ہے یہ ادارے، یہ تو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو مجھے کیا ہے، کم از کم 5 سے 10 منٹ روزانہ محبت کے ساتھ محبت غالب ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے میں نے 4 باتیں عرض کی. سب سے پہلی بات، صفات سے اللہ کا تعارف کراؤ تاکہ اللہ کی معرفت کھلے، پہچانے اللہ کون ہے. اللہ کون ہے؟ ایک پولیس والے کی کوالٹی جب بندہ پہچانتا ہے تو اس کی طاقت کو پہچانتا ہے. ایک ملٹری کا پاور میں فوجی کی طاقت پہچانتا ہے، کیسے؟ اس کے صفات کے ذریعے سے پہچانتا ہے. تو اگر ہمارے سامنے اللہ کی صفات کا اگر تذکرہ نہیں ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو میرے دل میں اللہ کے بڑائی کی عظمت میرے دل میں کھولے، میرے بچوں کے دل میں کھولے. اور دوسری جو چیز بنیاد ہے، اللہ کی نعمتیں. قرآن پاک دیکھیں نا، اسی لیے جو ہے نا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کی جو تربیت ہے 3 صفات پر. ایک معرفت رب، اللہ کی معرفت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عظمت قرآن پاک کی عظمت. یہ بنیادیں ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کی عظمت. قرآن پاک کی عظمت، ورنہ تو یہی بچہ کہے گا یہ قرآن پاک تو اس زمانے کے لیے، یہ تعلیمات تو اس دور کے لیے، کیسے آج چلیں گے، کیسے آج ہوگا. ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں اس نے سارا کہہ دیا کہ قرآن ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل نہیں ہے، اس دور کے لیے چل نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ ایسے جو جملے کہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے ان کے دلوں میں عظمت قرآن پر محنت کی. اور اس کا میٹیریل کیا ہے؟ اس کا ہمیں میٹیریل چاہیے کہاں ہے؟ قصص الانبیاء، قصص القرآن، صحابہ کی حکایات اور ان کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. جب یہ چیز ہم لے کر بیٹھیں گے ان کے سامنے، کیونکہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جو کیا ہے، اس کے اندر حرص کا مادہ اللہ نے رکھا ہے. حرص، جب کسی چیز کی فضیلت اور اس کی قیمت سامنے آتی ہے، وہ اندر سے آگے بڑھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جب کسی چیز کی قیمت سامنے آتی ہے، سٹاکس کی قیمت آئی، آگے بڑھ، کیونکہ حرص آدمی کو بڑھنا ہے. اسی لیے قرآن پاک کا، حدیث کا ایک بڑا علم اس پر ہے کہ تمہیں عمل پر اللہ کیا قیمت دینے والے ہیں، کیا انعامات دینے والے ہیں. اور یہ جب ہمارے سامنے آئے گا نا، سب سے بڑی جو بیماری ہے، جس کو آج ہم بیماری نہیں سمجھ رہے، بے طلبی. طلب نہیں ہے، دین سے بیزاری. طلب نہیں ہے کہ جب آدمی بھوک کی طلب نہیں ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. بیماری سمجھتے ہیں یہ بیمار ہیں، کیوں، کیا بیمار ہے؟ پیاس نہیں لگ رہی، بھوک نہیں لگ رہی. لیکن ایک آدمی کو نماز کا وقت آئے، نماز کی طلب نہ ہو، ایک حکم کا تقاضا ہے، حکم کی طلب نہ ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا بیماری ہے، اور بیماری کا علاج اللہ نے رکھ دیا ہے. وہ علاج یہ ہے کہ میں بچوں کے سامنے بیٹھ کر نماز کی قیمت بیان، قرآن پاک کی قیمت بیان کروں. ایک اللہ کا نام لینے کا کیا انعام ہے، اس کو بیان. انعامات سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی رغبت صحابہ کرام کو کھڑا کرتی تھی تہجد میں. یہی رغبت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے تھے. یہی رغبت علم حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث کے لیے 2 مہینے سفر کرتے تھے. اپنا سوچیں، ایک حدیث کے لیے 2 مہینے سفر کرنے کی جو رغبت، جو شوق، وہ کہاں سے آئی؟ آج بھی ہے، لیکن رخ بدل گیا ہے. آج بھی ہے، آج بھی کئی دن کا سفر کر لیتا ہے، کسی اور چیز کی رغبت ہے. تو 2 چیزیں میں نے کی. تیسری جو چیز ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. یہ ہم کہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا.
اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ بات جب تک ہم بولتے نہیں رہیں گے اس وقت تک یہ جو دنیا کا ماحول ہے یہ ہمارے دل میں کوئی اور چیز کا سبق پڑھا دے، یہ کوئی اور چیز ہے جو کر رہی ہے، کوئی اور چیز سے بھی ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کرتا ہے، اللہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائے تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے نبی جی، جب تک کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نے لکھ دیا نا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، لکھ دیا ہے پہنچ کے رہے گی، وہاں نہیں لکھا ہے پوری دنیا کہہ دے تو تب بھی نہیں پہنچ سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جب یہ یقین بچوں کا بنے گا طاقتور بنے گے، اندر سے ایمان آدمی کو اندر سے قوت پیدا۔ چوتھی بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، ایمان نام ہے مغیبات کا۔ مغیبات کہتے ہیں ایک بہت بڑا نظام اللہ نے غیب میں رکھا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، آخرت کی زندگی پر ایمان، موت کے بعد کے حالات پر ایمان۔ اس کا اگر تذکرہ نہیں ہو تو پھر نقصان یہ ہوگا، ایمان بالمشاہدہ ہوگا۔ مشاہدہ کا مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں اس پر یقین، جو میں دیکھ رہا ہوں اس پر یقین، اس پر ایمان۔ تو آدمی دنیا کو سامنے رکھ کے چلے گا، آج کے نفع کو سامنے رکھ کے چلے گا، آج کی عزت کو سامنے رکھ کے چلے گا، آج کی ذلت کو سامنے رکھ کر بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان مشاہدے پر ہے، تجربات پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے میں مغیبات کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ صحابہ اکرام یہ اس طرح کا مزاج مسجد میں، گھروں میں بناتے تھے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں 5 منٹ، سوچے کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے 5 منٹ میں نہیں نکالوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائے، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔